ناظرین، پٹھانوں کی نسل کے بارے میں مختلف نظریے ہیں اور ان میں سے کچھ کو تاریخی، لسانی اور جینیاتی شواہد کی بنیاد پر سمجھا گیا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان افغانستان اور پاکستان کے علاقے کے پرانے باشندے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ پٹھان ہزاروں سالوں سے یہاں رہتے آئے ہیں اور اس علاقے کے قدیم لوگ ہیں۔ کھدائیوں سے ملنے والے پرانے گھروں، برتنوں اور دوسری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں ہمیشہ لوگ آباد رہے ہیں اور یہ لوگ ممکنہ طور پر پٹھان ہی تھے۔ رگوید جیسی پرانی کتابوں میں بھی ان علاقوں کے قدیم لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو شاید پٹھانوں کے آباء و اجداد تھے۔ ایک دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ پٹھان ایران کے مشرقی حصے سے آئے ہیں اور ان کا تعلق ایرانی قوموں سے ہے۔ پٹھانوں کی زبان پشتو ایران کی پرانی زبانوں کے بہت قریب ہے اور یہی چیز اس نظریے کو تقویت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جینیاتی تحقیق بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پٹھانوں اور ایران کے لوگوں میں کچھ جینیاتی مماثلت موجود ہے، جس سے یہ نظریہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نظریہ زبان اور جینیاتی تحقیق کے علاوہ پٹھانوں کے رسم و رواج اور ثقافت سے بھی جڑا ہے جو ایرانی قوموں سے ملتے جلتے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان سکی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو قدیم وسطی ایشیا کی ایک قوم تھی اور بعد میں جنوبی ایشیا میں آباد ہوئی۔ سکی لوگ خانہ بدوش تھے اور ان کے رسم و رواج اور رہنے سہنے کے طریقے پٹھانوں سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ کچھ پرانے قبرستانوں اور عمارتوں کی کھدائیوں میں سکی لوگوں کی باقیات ملے ہیں اور جینیاتی تحقیق میں بھی پٹھانوں اور سکی قوم کے درمیان کچھ تعلق پایا گیا ہے۔ سکی قوم وسطی ایشیا سے آئی تھی اور بعد میں ہندوستان کی شمالی حصوں میں آباد ہوئی تھی اور کچھ محققین کا خیال ہے کہ پٹھان بھی انہی کی نسل سے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، چوتھا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان قدیم یونانی اور باختری قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد اس علاقے میں آ کر بس گئے تھے۔ کھدائیوں سے ملنے والے کچھ آثار جیسے سکے، عمارتیں اور یونانی طرز کے اشیاء اس نظریے کی حمایت کرتے ہیں کہ پٹھانوں کا ان کی قوم سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پٹھانوں کی جسمانی ساخت اور کچھ رسم و رواج بھی یونانی لوگوں سے ملتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پٹھانوں کے آباء و اجداد میں یونانی اور باختری لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ پٹھان بنی اسرائیل کی کوئی ہوئی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پٹھانوں کی قدیم کہانیوں اور روایات پر ہے جن میں پٹھان اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی نسل سے بتاتے ہیں۔ پٹھانوں کی کچھ رسم و رواج جیسے بچوں کا ختنہ اور ان کی کچھ روایتی لباس بنی اسرائیل رسم و رواج سے ملتے جلتے ہیں۔ جینیاتی تحقیق میں بھی کچھ ایسے شواہد ملے ہیں جو اس نظریے کی تائید کرتے ہیں، مگر یہ ابھی تک مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکا۔ آخر میں ایک اور نظریہ یہ ہے کہ پٹھان قدیم آریائی لوگوں کی نسل سے ہیں جو وسطی ایشیا سے بھارت کے شمالی علاقوں میں آئے تھے۔ پٹھانوں کی زبان اور ثقافت بھی آریائی لوگوں سے مماثلت رکھتی ہے اور یہ نظریہ قدیم کتابوں، کھدائیوں میں ملنے والی چیزوں اور پٹھانوں کی لسانی تاریخ کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ آریائی لوگوں کا ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم کردار رہا ہے اور پٹھانوں کی زبان اور رسم و رواج بھی ان کے قریب نظر آتے ہیں۔ ناظرین، بہت سے پٹھان خاندانوں میں اپنے آباء و اجداد سے سنائی گئی کہانیاں نسل در نسل چلتی آئی ہے۔ یہ کہانیاں اکثر تاریخ، ثقافت اور خاندانی فخر کا ملاپ ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے پٹھان بھائیوں سے سننا چاہوں گا کہ ان کے بزرگوں نے انہیں ان کے اصل کے بارے میں کیا بتایا ہے۔